نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب، آج ہم بات کریں گے ان اوقات کی جن میں کسی طرح کی کوئی نماز اور سجدہ مکروہ ہے، اس کی دلیل اور اس کی حکمت کے بارے میں بات ہوگی۔ 3 اوقات ایسے ہیں جن میں کسی طرح کی کوئی نماز وغیرہ سجدہ وغیرہ نہیں کیا جا سکتا۔ ان میں سے پہلا وقت ہے طلوع آفتاب، جب سورج کا کنارہ ظاہر ہو جائے اس وقت سے لے کے تقریباً 1 نیزہ بلند ہونے تک۔ 1 نیزہ بلند ہونے سے مراد یہ ہے کہ آج کے اعتبار سے تقریباً 20 منٹ تک کسی طرح کی کوئی نماز وغیرہ نہیں پڑھی جا سکتی۔ دوسرا ہے زوال آفتاب، یعنی ٹھیک دوپہر کا وقت۔ ٹھیک دوپہر کا وقت جس کو نصف النہار کہتے ہیں، سورج سر پہ آ جائے۔ سورج جب سر پہ آ جائے، لیکن یہ یاد رہے کہ اس سے 40 منٹ تقریباً 40 منٹ پہلے، مختلف علاقوں کے اعتبار سے تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے، لیکن 40 منٹ آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ تقریباً 40 منٹ پہلے کوئی بھی نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ سورج جب سر پہ آ جائے اس سے 40 منٹ پہلے کوئی بھی نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ کوئی سجدہ نہیں کیا جا سکتا، سجدہ تلاوت نہیں کیا جا سکتا۔ دیگر نوافل وغیرہ بھی مکروہ ہیں، اور حتیٰ کہ ان اوقات میں قضا نمازیں، فرض نمازیں بھی جو ہیں وہ بھی ممنوع ہیں۔ تیسرا وقت ہے غروب آفتاب، یعنی جب سورج کے غروب ہونے کا وقت آ جاتا ہے، لیکن اس میں یہ یاد رہے کہ غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے کوئی بھی نوافل وغیرہ پڑھنا جو ہے وہ چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر کسی کوئی نفل پڑھ رہا تھا تو اسے عصر کے بعد تو بہرحال نفل ہے ہی نہیں، اگر کوئی قضا وغیرہ نماز بھی پڑھ رہا تھا اسے چاہیے کہ جب سورج ڈوبنے میں 20 منٹ رہ جائیں تو اس وقت اپنی قضا نمازوں وغیرہ کو بھی ترک کر دے، سوائے اس دن کی عصر کی نماز کے، یعنی غروب آفتاب سورج کے ڈوبنے سے 20 منٹ پہلے۔ یعنی یہ 3 اوقات ہیں: سورج نکل رہا ہو، سورج سر پہ آ جائے، سورج غروب ہو رہا ہو۔ سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد، سورج سر پہ آ جائے اس سے 40 منٹ پہلے، سورج غروب ہونے کا وقت ہو تو اس سے 20 منٹ پہلے۔ ان 3 اوقات میں کسی طرح کی کوئی نماز جو ہے وہ نہیں پڑھی جا سکتی، نہ فرض، نہ واجب، نہ نفل، نہ ادا، نہ قضا، سوائے عصر کی نماز، اسی دن کی عصر کی نماز کے، کیونکہ اس کو پڑھ لینا چاہیے، اگرچہ سورج سرخی مائل بھی ہو جائے، یعنی غروب ہونے کے قریب ہو جائے، پھر بھی پڑھ لینا چاہیے۔ حتیٰ کہ ان اوقات میں تلاوت قرآن کریم بھی بہتر نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ان اوقات میں، ان 3 وقتوں میں ذکر و اذکار، درود شریف وغیرہ میں مشغول رہے۔ البتہ اسی دن جنازہ آ گیا، ایسے وقت میں عصر کے بعد جنازہ آ گیا تو اس جنازے کو فقہائے احناف کے نزدیک پڑھنے میں کوئی کراہت نہیں۔ ہاں، جنازہ پہلے سے موجود تھا تو مکروہ ٹائم کے اندر جان بوجھ کے لے گئے تو اس کے بارے میں ہمارے فقہاء نے منع فرمایا ہے۔ ان 3 اوقات کے مکروہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان 3 اوقات میں نماز پڑھنے سے، حتیٰ کہ جنازہ پڑھنے سے بھی منع فرمایا کرتے تھے: سورج نکلنے کے وقت، دوپہر کے وقت، اور سورج کے غروب ہونے کے وقت۔ اس کا ایک بنیادی سبب اور اس کی حکمت جو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان کی گئی ہے، فرمایا کہ جو طلوع غروب ہے، یعنی سورج کا نکلنا، سورج کا غروب ہونا، ان 2 وقتوں میں سورج شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان نکلتا ہے، اور سورج کی پوجا کرنے والے سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ بعض اہل علم نے فرمایا کہ سورج کی پوجا بھی کرتے ہیں، اور شیطان سورج کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اور جو سورج کی پوجا کرنے والے ہیں دراصل وہ شیطان کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جو دوپہر کا وقت ہے، یعنی سورج کا نکلنا اور سورج کا غروب ہونا شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان ہے۔ اور جو دوپہر کا وقت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت، دوپہر کے وقت، جہنم کی آگ کو بھڑکایا جاتا ہے، اس لیے اس وقت میں بھی
عبادت کو یعنی سجدے والی عبادت کو روک دینا چاہیے۔ ہاں درود شریف وغیرہ یا کوئی ذکر و اذکار اگر کرے تو وہ درست ہے، وہ جائز ہے، حتیٰ کہ قرآن کریم کی تلاوت کو بھی ان اوقات میں روک دینا چاہیے۔ دو اوقات ایسے ہیں کہ جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نوافل نہیں پڑھے، اس لیے نوافل کے لیے وہ دو اوقات مکروہ ہیں۔ صبح صادق یعنی جب فجر کا وقت شروع ہو جائے اس سے لے کے سورج کے نکلنے تک سوائے دو سنت فجر کے کوئی نوافل وغیرہ نہیں پڑھے جا سکتے۔ دوسرا وقت عصر کی نماز کے بعد غروب آفتاب تک، عصر کی نماز جب پڑھ لے تو اس کے بعد، یعنی یہ نہیں کہ عصر کا وقت شروع ہو جائے، عصر کا وقت شروع نہ ہو جائے بلکہ جب عصر کی نماز ادا کر لے تو اس کے بعد غروب آفتاب تک کوئی نفل نہیں پڑھے جا سکتے، حتیٰ کہ ائمہ احناف کے نزدیک مناسب یہ ہے کہ یعنی عصر کے بعد سب سے پہلے مغرب کی نماز پڑھی جائے، لیکن امام ابن الحمام نے 2 رکعت خفیف 2 رکعت کا استثناء کیا ہے، یعنی چھوٹی 2 رکعتیں پڑھنے کی اجازت دی ہے، یعنی جب مغرب کی اذان ہو جائے یعنی ٹائم شروع ہو جائے تو چاہے تو 2 چھوٹی رکعتیں پڑھ سکتا ہے، لیکن ائمہ احناف کا عمومی طور پر استدلال یہی ہے کہ مغرب کی نماز پڑھے، نوافل وغیرہ اس کے بعد پڑھے۔ تو اب بات کریں گے چند ان اعمال کی جن کی وجہ سے نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ مثال کے طور پر امام خطبہ دینے کے لیے ممبر پر بیٹھ جائے تو اس وقت سے لے کے جماعت نماز جمعہ کے مکمل ہونے تک کوئی نفل نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ نمبر 2، اقامت شروع ہو جائے جماعت کے لیے تو اس وقت کوئی نفل نماز شروع نہیں کی جا سکتی سوائے 2 سنت فجر کے، وہ بھی امام سے اتنی دوری پر جہاں پر قرآن باقاعدہ طور پر سمجھنے کے قابل آواز نہ آ رہی ہو، وہاں پر پڑھی جا سکتی ہیں 2 سنت فجر اگر جماعت میں ملنے کا یقین ہو۔ نمبر 3، عید کی نماز سے پہلے گھر پر یا عیدگاہ میں نوافل وغیرہ نہیں پڑھے جا سکتے۔ ہاں عید کی نماز ادا کر لے اس کے بعد گھر واپس پلٹ جائے تو گھر جا کر اگر نوافل وغیرہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ نمبر 4، فرض نماز کا وقت تھوڑا رہ گیا ہے کہ اگر نوافل وغیرہ پڑھے گا تو فرض قضا ہو جائیں گے، تو ایسی صورت میں نفل نماز کا پڑھنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 5، بندے کو پیشاب پخانہ یا پیٹ میں ہوا کا مسئلہ ہو، نیند کا غلبہ ہو تو ان صورتوں میں بھی نوافل نہیں پڑھے جا سکتے، بلکہ نمبر 5 کے لیے کوئی نماز بھی نہیں پڑھی جا سکتی، یعنی پیشاب پخانے کی حاجت ہو تو نیند کا غلبہ ہو یا پیٹ میں ہوا کا زیادہ دباؤ ہو تو ایسی صورت میں نوافل تو کیا کوئی نماز بھی نہیں پڑھی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔